اللہ کا یہ ایک نام چلتے پھرتے پڑھیں، 5 دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یقین نہیں آتا آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ جو کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے چند دنوں میں، جسے کہ میں نے بتایا 5 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مال و دولت والا ہو جاتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے پہ اس قدر رزق فراہم کرتی ہے کہ اس قدر وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے تھکتا نہیں۔ آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آج تک آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ شرط و شرائط ہیں جو اس وظیفے کی مقبولیت کے لیے، اس کی قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، خاص کر کے عبادت کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اس حال پر ہم پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کر کے ہر وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، حجابت قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، دعا مانگنے کا جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسم پاک الرحمن الرحیم پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص یہ اسم مبارک 3 بار کہتا ہے، یعنی الرحمن الرحیم، یعنی کہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ تیری طرف متوجہ ہے وہ اوپر والا۔ تو اور بار بار دعا کی قبولیت میں اس طرح یہ وظائف میں قبولیت میں اثر رکھتے ہیں جب آپ رب کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اس وقت 5 بار یا ربنا کہے، 5 بار کیا کہے؟ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا وہ خوف رکھتا ہے امان بخشے اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کی اور اسماء حسنہ کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ اللہ کا نام لے کر جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا کیجئے، اللہ الہی میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، میں تیری طرف توجہ چاہتی ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنے اس حاجت کی کہ میرے لیے پوری ہو جائے میری حاجت۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ الہی ہم تیری طرف توسل رکھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کوئی کسی حاجت سے وسیلہ کرے
مجھے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگیں، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگیں۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں تو وہ سجدہ ریز ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں آخر کہاں سے حاصل ہو گئیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرضہ اس قدر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کاروبار شروع کرتے ہیں وہ کاروبار چل نہیں پاتا، یا کہ انہیں وہ دولت چاہیے اور وہ دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو کچھ برا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ 5 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ 5 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی یہ عمل کرنا ہے اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو چلتے پھرتے اس کے بعد یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں، آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں یاد آ جائے آپ اسے پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھیں۔ پڑھنا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام۔ تو سامنے آپ کو میں نے بتا دیا ہے، آپ نے یہ لگاتار پڑھنا ہے، یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ اس وظیفے کی کوئی خاص حد نہیں، کوئی خاص ہنسا نہیں کہ اتنا ہی پڑھنا ہے، صبح سے شام تک جس قدر آپ کو آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں، پڑھ لیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مبارک کو پڑھتے رہیں، بس باقی کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی ایسی برکات حاصل ہو جائیں گی کہ 5 دن کے عمل سے ہی آپ لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے، ارب پتی بن جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا، سب سے پہلے اس رزق میں سے جب پیسہ آ جائے، آدھا رزق آدھا پیسہ آدھا جو ہوگا وہ آپ کاروبار میں جہاں وغیرہ بھی ہوگا برکت آ جائے گی۔ اور اپنے کسی بھی غریب محتاج کو صدقہ ضرور کرنا ہے، کچھ حصہ اپنے اس رزق میں سے، انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازیں گے۔ بس رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مت مبتلا کر، اور جو میرے تقدیر میں لکھا ہے اس سے میرے لیے آسان کر دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس صدقہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو کہ جب خود تمہیں مال کی ہرس ہو، تنگ دستی کا ڈر ہو اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دے، آپ کی آزمائشوں میں آپ کو کامیابی دے، بس صراط مستقیم کا راستہ مت چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرائے۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، 99 خوبصورت ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، شکریہ۔